ذمہ دار لوگوں کے لیے، باغ والوں کے لیے یہ بات سننے والی ہے۔ حضرت امام بغوی شافعی المسلک ہیں، مصر کے رہنے والے ہیں، فرماتے ہیں اگر کسی کے باغ میں درخت پھل نہ دیتے ہوں، وہ بندہ سب سے پہلے وہ بندہ روزہ رکھے، وہ روزہ کسی سبز چیز کے ساتھ کھولے، قاسنی کے پتے کے ساتھ کھولے، کسی سبز پتے کے ساتھ وہ روزہ کھولے۔ روزہ کھولنے کے بعد اس آیت مقدسہ کو کاغذ پر لکھے، کاغذ پر لکھنے کے بعد درخت پھل نہیں دیتا اس درخت کی ٹہنی کے ساتھ باندھ دے، اور ٹہنی کے ساتھ باندھنے کے بعد اگر تھوڑا بہت اس کے اوپر کوئی پھل ہے تو اس کا پھل توڑ کر کھائے، اور کھانے کے بعد اوپر سے پانی پی لے، اللہ سے دعا کرے، وہ درخت باقی درختوں سے زیادہ پھل دے گا۔ اس آیت کی تاثیر امام بغوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ نقل فرمائی ہے۔ تھوڑا سا ترجمہ بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، محبوب خوشخبری دے دو ایمان والوں کو جو ایمان لائے، وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک عمل کیے، أَنَّ لَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ان کے لیے اللہ پاک نے باغ لگائے ہیں، اور وہ باغ کیسے ہیں؟ فرمایا ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں، کلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل۔ اللہ فرماتا ہے یہ ایمان والے، نیک عمل کرنے والے جب جنت میں جائیں گے، اللہ پاک انہیں جنت کے پھل دے گا۔ ان پھلوں کی جو کمال اور خوبصورتی ہے وہ بظاہر دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے۔ اب جب انہیں پھل دیا جائے گا تو جنتی کہیں گے کہ یار یہ پھل تو اللہ پاک نے ہمیں پہلے بھی عطا فرمائے، انار ہیں، انگور ہیں، انجیر ہیں، یہ دنیا میں ہم کھاتے رہے، لیکن جب یہ جنت کا پھل کھائیں گے تو یہ جنت کا پھل دنیا کے پھلوں سے بڑا ہی مختلف ہوگا، ذائقہ بھی زبردست کہ ایسا ذائقہ دنیا میں کبھی پایا نہ ہوگا، مٹھاس بھی ایسی کہ دنیا کی مٹھاس اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ ہاں رنگ میں دنیا کے پھلوں سے ملتے ہوں گے، یا یہ بھی ہے کہ جناب دنیا جنت کے پھل آپس میں رنگ کے حساب سے ملتے ہوں گے، لیکن ذائقہ ہر ایک کا اپنا وکھرا اور مختلف اور مزیدار ہوگا۔ امام بغوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اللہ پاک نے انہیں جو باغ دیے ہیں وہ باغ ایسے ہیں کہ جہاں کبھی خزاں نہیں آئے گی۔ حدیث پاک کے مطابق وہ باغ ایسے ہیں جہاں کبھی خزاں نہیں آئے گی۔ یہ جنتی جب جنت میں جائیں گے وہاں پر انہوں نے ہمیشہ رہنا ہے، لیکن اللہ پاک جب انہیں وہاں پر رکھے گا، خالق کائنات انہیں سب کو جوانیاں عطا فرمائے گا۔ جس طرح کہ حدیث پاک میں آتا ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی خوش مزاجی کے ساتھ مزہ بھی فرما لیا کرتے تھے۔ ایک خاتون میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور جنت کی دعا کی درخواست کی۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بی بی جنت میں کوئی بوڑھا تو جائے گا نہیں، جنت میں تو کوئی بوڑھا جائے گا بھی نہیں۔ وہ رونے لگی، یا رسول اللہ یہ زندگی اور موت، جوانی اور بڑھاپا، صحت اور بیماری یہ تو رب کی دی ہوئی ہے، میرے کریم اس میں ہمارا کیا قصور ہے کہ ہم جنت میں نہ جائیں۔ جب میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مزاح فرمایا، وہ بی بی رونے لگی، پریشان ہوئی، تو کریم آقا، لجپال آقا جن کے تبسم سے روتے ہوئے ہنس پڑتے تھے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بی بی کو جب پریشان دیکھا، میرے آقا نے فرمایا بی بی گھبرا نہیں، جنت میں جتنے بھی جائیں گے اگر وہ دنیا میں بچپن میں فوت ہوئے جنت میں جائیں گے تو جوان ہوں گے، اگر بڑھاپے میں فوت ہوئے پھر بھی اللہ پاک انہیں جوانی عطا فرمائے گا۔ اور پھر یہ جنتی جب جنت میں جائیں گے نا، جنت میں پھل کھائیں گے، لیکن ان کو وہاں پر تھوک بھی بیکار کی نہیں آئے گی، تھوک نہیں آئے گی، ان کو بلغم نہیں آئے گا، ان کو پیشاب نہیں آئے گا، ان کو پخانہ نہیں آئے گا، اور اللہ پاک انہیں وہاں پر پاکیزہ زندگی عطا فرمائے گا، ایسی صاف ستھری زندگی کہ جہاں غلاظت نہیں ہوگی۔ امام بغوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جمعہ کے دن جنتی ایک جگہ پر جنت اکٹھے ہوں گے، وہاں پر اللہ پاک جنت کی ایسی ہوا چلائے گا کہ اس ہوا کی وجہ سے ان جنتیوں کا حسن پہلے سے بھی دوبالا ہو جائے گا،
اور پھر یہاں یہ بھی آتا ہے خالق کائنات جل و علا وہاں پر انہیں جو بیویاں عطا فرمائے گا ازواج مطہرۃ ولہم فیہا ازواج مطہرۃ، انہیں بیویاں بھی جنتیوں کو ملیں گی، لیکن جنتیوں کی بیویاں جو ہوں گی، یہاں حدیث پاک میں آتا ہے حوریں بھی ملیں گی، لیکن یہ دنیا کی بیوی اسے خوبصورت حور کی صورت میں ملے گی، اور یہاں پر تو یہ بیوی بد اخلاقی بھی کر جاتی ہے، بدتمیزی بھی کر جاتی ہے، لڑاکی بھی ہوتی ہے، سارے نافرمانی بھی کر جاتی ہے، لیکن خالق کائنات جل و علا کرم نوازی یہ فرمائے گا جنت میں جب یہ بیوی انسان کو ملے گی تو اخلاق بھی سنورے ہوئے ہوں گے۔ دنیا میں آنکھیں چھوٹی، قد چھوٹا اور مختلف بھدی قسم کی اگر ہے، لیکن جب قیامت والے دن جنت میں یہ بیوی انسان کو ملے گی تو یہ حوروں سے بھی خوبصورت ہوگی۔ اب اخلاق اس کے سنورے ہوئے، شکل اس کی سنوری ہوئی، ہر طرح کی غلاظت سے ناپاکی سے پاک ہوگی، اور کسی قسم کا اس کے اندر عیب نہیں ہوگا، حیض اس کو نہیں ہے گا، پخانہ پیشاب سے یہ پاک ہوگی، ہر طرح کی یعنی اللہ پاک اسے طہارت، ہر طرح کا حسن عطا فرمائے گا۔ لیکن یہ ملے گا کس کو؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو بندہ ایمان لائے گا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور پھر نیک عمل کرے گا۔ یہاں پر یہ دیکھ ذرا ذہن میں رکھیں صالح عمل کس کو کہتے ہیں، یہ بات کر کے میں اپنی بات سمیٹنے کی طرف جاؤں گا۔ حضرات جی وقار، یہاں پر صاحب تفسیر بغوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، حسین بن مسعود فرماتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پر عمل کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت، 4 چیزوں کی ضرورت ہے۔ نیک عمل کب نیک عمل بنتا ہے؟ جب 4 چیزیں مل جائیں۔ نیک عمل تب نیک عمل بنتا ہے جب 4 چیزیں مل جائیں۔ سب سے پہلے جو آپ عمل کر رہے ہیں اس کا علم آپ کو ہو۔ آپ نماز پڑھنے لگے، آپ کو نماز کے فرائض کا پتہ ہو، نماز کے لیے شرط ہے وضو، آپ کو وضو کا پتہ ہو، نماز کے لیے جگہ کا پاک ہونا شرط ہے، آپ کو جگہ کے طہارت کے بارے میں علم ہو، آپ کے لیے بدن کا پاک ہونا شرط ہے، آپ کو بدن کی پاکی کا علم ہو، آپ کے لیے لباس کا پاک ہونا شرط ہے، آپ کو لباس کی پاکی اور طہارت اور ناپاکی کا علم ہو، آپ کو علم ہو، پھر نماز کیسے پڑھنی ہے یہ آپ کو علم ہو، نماز کے اندر فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، اس میں پڑھنا کیا ہے اور کیا کیا پڑھنا ہے وہ بھی آپ کو آتا ہو، پھر آپ کی نماز ہوگی۔ روزے کے بارے میں علم ہو، پھر آپ کا روزہ قبول ہے۔ حج کرنے جاتے ہیں، حج کا علم آپ کو ہو، پھر آپ کا حج قبول ہوگا، ورنہ وہاں پر جاتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں ایک بیٹا دیکھ رہا تھا، ایک بابا وہاں پر گیا، سادہ سا دیہاتی ہمارا پنجابی، وہ بھٹا اس نے پتھر اٹھائے ہوئے تھے اور ٹانگیں اٹھا کر یوں مار رہا تھا، حالانکہ جو وہاں پر رمی جمار کے لیے کنکر ہوتے ہیں وہ چنے کے برابر اور یوں رکھ کر یوں مارے جاتے ہیں، وہاں پر وہ بابا ٹانگیں اٹھا کر مار رہا تھا۔ تو یہ اللہ پاک قبول کرنے پہ ہے تو اس کے اوپر تو ہم نے پابندی نہیں لگائی ہوئی، لیکن جو عبادت آپ کرتے ہیں، جو نیک عمل آپ کرتے ہیں، سب سے پہلے اس کا علم آپ کو ضروری ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے؟ نیت۔ جب تک آپ کی نیت درست نہیں ہوگی، جب تک آپ کا ارادہ نیکی کا نہیں ہوگا، آپ کا عمل قبول نہیں ہوگا۔ اچھا، یہاں پر ایک بات میں ضمناً عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بعض دوستوں کو کہا جاتا ہے کہ جناب آپ زکوٰۃ دیا کریں، دوستوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ عشر دیا کریں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمارے دوستوں کو پتہ ہی نہیں زکوٰۃ کیا ہے، ہمارے دوستوں کو پتہ ہی نہیں کہ عشر کیا ہے۔ زکوٰۃ عام سرمایہ دار کے اوپر واجب ہوتی ہے، اور عشر جو ذمہ دار جو کھیتی باڑی کرتا ہے اس کے اوپر واجب ہوتا ہے۔ اب اس بات کا پتہ ہی نہیں، اب انہیں کہا جائے کہ جناب عشر دیا کریں، کہ جی نکالتے رہتے ہیں، کبھی کوئی آئے تو انہیں دیتے رہتے ہیں۔ زکوٰۃ کیا جی لوگوں کو دیتے رہتے ہیں۔ اللہ کے بندے، آپ اگر آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اور عشر فرض ہے، آپ اگر سارا کھیت اٹھا کر بھی آپ دے دیں، اگر آپ نے نیت عشر کی نہیں کی، طریقہ عشر والا نہیں اپنایا، آپ کا عشر ادا نہیں ہوگا۔ زکوٰۃ کا طریقہ
آپ نے نیت اگر زکوٰۃ ادا کرنے کی نہیں کی تو اب ساری جائیداد بھی اٹھا کر دے دیں گے نا تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی جب تک نیت نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے نماز اب ساری رات کھڑے رہیں قیام کے اندر، آپ جب تک نماز کی نیت نہیں کریں گے آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں، یا نیت سے مراد لفظوں کا دہرانا نہیں ہے، یہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ اب دو چیزیں ہوگی، سب سے پہلے جو چیز آپ کے ذمہ ہے اس کا علم حاصل کریں، اور دوسری چیز آپ نے جو عبادت کرنی ہے اس کی نیت کریں۔ تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز یہاں پر آپ کا وہ استقامت کے ساتھ اس عمل کے اوپر قائم رہنا ہے، استقامت کے ساتھ اس عمل کے اوپر آپ کا قائم رہنا، عمل کرنا، پھر عمل کے بعد اس کے اوپر قائم رہنا۔ یہ چار چیزیں جب جمع ہو جائیں گی آپ کی نماز بھی قبول ہوگی، آپ کا روزہ بھی قبول ہوگا، آپ کا حج بھی قبول ہوگا، آپ کی زکوٰۃ بھی قبول ہوگی۔ جب یہ چیزیں اکٹھی ہو جائیں گی آپ کا عمل صالح ہو جائے گا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ یہاں پر مالک الملک فرماتا ہے کہ خوشخبری دے دو ایمان والوں کو جنہوں نے نیک عمل کیے، یعنی علم سیکھا، علم کے ساتھ نیت درست کی، نیت درست کر کے عمل کیا، اور پھر اس عمل کے ساتھ انہوں نے اس کے اوپر استقامت بھی اختیار کی۔ اللہ پاک باغ دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور پھر مالک الملک انہیں ایسے پھل دے گا جو دنیا میں ملتے جلتے پھلوں سے ہوں گے شکل میں، لیکن طہارت میں، پاکیزگی میں، ذائقے میں، حسن میں اس سے کہیں بڑھ کر ہوں گے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں انہیں دنیا کی زندگی کے بعد آخرت میں اللہ پاک انہیں پاکیزہ بیویاں بھی دے گا۔ اور دنیا کے تو ایسی چیز ہے کہ اسے چھوڑنا پڑتا ہے، آخر چھوڑنا پڑے گا، جتنے بھی 100 سال جی لو چھوڑنا پڑے گا، لیکن آخرت کا گھر، جنت کا گھر ایسا ہے جو کبھی بدلنا نہیں ہے، کبھی چھوڑنا نہیں پڑے گا۔ کبھی جوانی ہوگی تو بڑھاپا نہیں آئے گا، بڑھاپا نہیں آئے گا، اور وہاں تغیر و تبدل اور تبدیلی وہاں پر نہیں آئے گی، وہاں پر سکھ ہوگا، وہاں سکون ہوگا۔ اور مزے کی بات یہ ہے یہاں پر سانسیں لیتے ہیں تو الٹی سیدھی سانسیں، لیکن وہاں پر جب بندہ سانس لے گا تو سانس وہ یہ ہوا کا نہیں ہوگا، اللہ کے ذکر کا ہوگا۔ سانس جنت میں جنتی کا سانس اللہ کے ذکر کا ہوگا، جنتی کا سانس اللہ کی تسبیح کا ہوگا، جنتی کا سانس اللہ کی حمد کا ہوگا۔ تو یارو وہ کتنا بڑا پیارا منظر ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں اپنے ذکر کی توفیق دنیا میں بھی عطا فرمائے، قبر میں بھی عطا فرمائے، حشر میں بھی عطا فرمائے۔